نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وشفينا وحبيبنا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین و ناظرین، بحمدہ تعالی مرکزی نظامت دعوت منہاج القرآن انٹرنیشنل کے زیر اہتمام دروس عرفان القرآن کی نشست میں ہم حاضر ہیں، جس میں ہمارا موضوع حج کا بیان ہے. آج کی اس نشست میں ہم حج کی اقسام، حج واجب ہونے کی شرائط، حج کے فرائض، حج کے واجبات اور حج کی سنتیں اور ان کا حکم کیا ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے. معزز سامعین و ناظرین، ویسے تو جتنی بھی عبادات ہیں، ہر عبادت کی اپنی فضیلت ہے، اپنی اہمیت ہے. نماز کی اپنی اہمیت ہے، روزوں کی اپنی اہمیت ہے، فضیلت ہے. زکوٰۃ کی اپنی فضیلت ہے. اسی طرح حج جو ہے، اس کو بھی رب کائنات نے بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت کا حامل ٹھہرایا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حج کیا اور حج کے دوران نہ تو کوئی گناہ کیا، نہ فحش کلامی کی، فحش گفتگو کی، تو وہ شخص گناہوں سے اس طرح سے پاک ہو جاتا ہے جس طرح سے وہ ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے باہر نکلا. آپ جانتے ہیں، جب بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اس دنیا میں آتا ہے، تو بالکل وہ گناہوں سے پاک ہوتا ہے. اس نے اپنی سابقہ زندگی عالم ارواح میں ایک پاکیزہ ماحول میں بسر کی ہوتی ہے، تو جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس وقت اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے تو حج کے دوران نہ تو وہ ایسا کلام کرتا ہے جو اچھا نہ ہو، اور نہ ہی حج کے دوران وہ کوئی گناہ کرتا ہے، فسق کرتا ہے. تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ایسے ہو جاتا ہے گناہوں سے پاک جس طرح سے بچہ اپنے ماں کی پیٹ سے باہر آتا ہے. دوسری حدیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے: من حج فلم یرفث ولم یفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے حج کیا اور حج کے دوران نہ تو فسق کیا اور نہ گناہ کیا، تو وہ شخص کہ جتنے بھی سابقہ گناہ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. ترمذی شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ یہ محتاجی اور گناہوں کو اس طرح سے دور کر دیتے ہیں جس طرح سے لوہے اور چاندی کو اگر بٹی میں ڈالا جائے تو بٹی لوہے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے. اس طرح سے اگر کوئی شخص وہ عمرہ کر لیتا ہے، وہ حج کر لیتا ہے، تو اللہ پاک اس سے محتاجی کو دور کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ چند احادیث مبارکہ ہم نے آپ کے سامنے حج کی فضیلت پر بیان کی ہیں.
मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अब आइए आपके सामने हम हज की अक़साम बयान करते हैं। हज की बेसिकली 3 अक़साम हैं। इसमें से पहली किस्म हज इफ़राद, दूसरी हज क़िरान और तीसरी हज तमत्तु। यह हज की अदायगी और उसके तरीके के लिहाज से हज की ये 3 अक़साम हैं, जिसमें से पहली किस्म है हज इफ़राद। हज इफ़राद उस तरीके को कहते हैं कि जिसमें आज़िम हज फकत जब एहराम बांधता है तो फकत हज का एहराम बांधता है। इसमें इंसान उम्रा अदा नहीं कर सकता, फकत हज अदा करता है। तो हज से जब से उसके अयाम शुरू होते हैं और जब से एहराम बांधा जा रहा होता है, उस वक़्त से लेकर हज के इख्तिताम तक, हज के ख़त्म होने तक जितने अयाम होते हैं, इन अयाम में हज की जितनी भी जुमला शराइत हैं उन पर अमल करना आज़िम हज के लिए ज़रूरी है। ये हज इफ़राद है। हज इफ़राद में फ़कत हज किया जाता है, उसके साथ उम्रा को शामिल नहीं किया जाता। दूसरी किस्म है हज क़िरान। क़िरान कहते हैं मिलाने को, जोड़ने को। हज क़िरान वो तरीका है कि जिसमें हज और उम्रे का एक साथ एहराम बांधकर दोनों के अरकान को अदा किया जाता है। सबसे पहले आज़िम हज वो उम्रा अदा करता है, फिर उसी एहराम के साथ वो हज अदा करता है। हाँ, इस दौरान अगर एहराम वो मैला हो जाए या नापाक हो जाए तो वो एहराम तब्दील तो हो सकता है, लेकिन एहराम की जुमला पाबंदियां आज़िम हज पर लागू रहेंगी। ये हज क़िरान कहलाता है, जिसमें हज और उम्रे का एहराम एक साथ बांधकर दोनों के अरकान को अदा किया जाता है। तीसरी किस्म है हज तमत्तु। हज तमत्तु वो तरीक़ा हज है जिसमें हज और उम्रा को साथ साथ अदा किया जाता है। इसमें आदमी हज मक्का मुकरमा पहुंचकर पहले तवाफ करता है। तवाफ करने के बाद वो अपना एहराम खोल देता है और उसके बाद जब हज शुरू होता है 8 ज़िलहज को, तो उस वक़्त दोबारा से वो हज की नीयत करके हज के इरादे से अपना एहराम बांधता है। तो इसको हज तमत्तु कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, इन तीनों अक़साम में से जो सबसे आसान किस्म है वो हज तमत्तु है, लेकिन फजीलत के लिहाज से, अहमियत के लिहाज से अगर देखा जाए तो हज क़िरान, इसका दर्जा जो है, इसका रुतबा जो है वो दूसरे हज जो हैं उनसे अफजल और आला है। अब आइए आपके सामने हम हज वाजिब होने की शराइत को बयान करते हैं। अगर इन शराइत में से एक शर्त भी ना पाई जाए तो उस शख्स पर हज करना लाजिम नहीं आता। हज करना जरूरी नहीं है, हज करना उस पर फर्ज और वाजिब नहीं है। उसमें पहली शर्त है हज के वाजिब होने की कि वो शख्स मुसलमान हो। काफिर पर हज फर्ज नहीं है, मुसलमान होना जरूरी है। दूसरी शर्त, अगर वो दारुल हरब में है तो वो ये जानता हो कि हज इस्लाम के फराइज में से है। तीसरी शर्त, बालिग होना, उस शख्स का बालिग होना जरूरी है, नाबालिग पर हज फर्ज नहीं है। आकिल होना चौथी शर्त है। आकिल होना से क्या मुराद, अकल रखता हो। पागल और मजनू पर हज करना ये वाजिब नहीं है, फर्ज नहीं है। पांचवी शर्त है आजाद होना, लौंडी पर और गुलाम पर हज फर्ज नहीं है। छठी शर्त है तंदुरुस्त होना और वो शख्स हज पर जा सके, उसके आजाद सलामत हों, बीना हो, लिहाजा अपाहज हो या फालिज ज़दा हो या नाबीना हो तो उस पर हज फर्ज नहीं है। और हाँ, अगर वो शख्स किसी दूसरे से हज करवाना चाहे यानी हज बदल करवाना चाहे तो तब भी उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो किसी दूसरे को भेजकर अपनी तरफ से हज अदा करवाए, क्योंकि वो शख्स अपाहज है, फालिज ज़दा है या नबीना है तो उस पर हज की अदायगी लाजिम नहीं आती। सातवीं शर्त है कि सफर के खर्च का मालिक हो और सवारी का मालिक हो। वहां अगर उसके पास अपनी सवारी नहीं है तो उसके पास इतना माल होना चाहिए, इतनी दौलत होनी चाहिए कि वो शख्स
کوئی سواری کرایہ پر وصول کر سکے اور حج پر جا سکے۔ اور 8ویں شرط ہے کہ حج کا وقت ہو، یعنی جتنی بھی شرائط ہیں یہ حج کے مہینوں میں سے جو مہینہ ہے ذی الحجہ کا اس میں پائے جائیں۔ تو یہ 8 شرائط ہیں حج واجب ہونے کی۔ اگر ان شرائط میں سے ایک شرط بھی نہ پائے جائے تو شخص پر حج کرنا ضروری نہیں ہے۔ اب آئیے حج کے فرائض کون کون سے ہیں ان کو آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ حج کے فرائض میں سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے احرام باندھنا۔ احرام باندھنا یہ حج کی شرائط میں سے ہے۔ حج احرام باندھنے کے بغیر نامکمل ہے، صحیح نہیں ہوگا، لہذا ضروری ہے کہ عازم حج سب سے پہلے احرام باندھے۔ دوسرا فرض وقوف عرفہ، 9 ذی الحج کے غروب آفتاب سے لے کر 10 ذی الحج کے صبح صادق سے پہلے تک کچھ وقت وہ میدان عرفات میں ٹھہرنا، یہ بھی حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے اور فرض ہے۔ تیسرا فرض طواف زیارت۔ طواف زیارت جب وقوف عرفہ انسان کر لیتا ہے اس کے بعد طواف زیارت کو جاتا ہے، کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، تو طواف زیارت کے کم از کم 4 چکر اور 4 پھیرے لگانا یہ ضروری ہے۔ چوتھا فرض ہے نیت کرنا۔ پانچواں فرض ہے ترتیب۔ ترتیب سے مراد یہ ہے کہ سب سے پہلے احرام باندھے گا، اس کے بعد عرفہ کے میدان میں جا کر ٹھہرے گا اور اس کے بعد طواف زیارت کرے گا۔ یہ ترتیب کا ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر فرض جو ہے وہ اپنے وقت پر ادا کرنا یہ بھی فرض ہے۔ اور چھٹا فرض جو ہے وہ ہے مکان، یعنی وقوف عرفہ یہ میدان عرفات میں ہونا چاہیے سوائے بطن عرفہ کے۔ اور اسی طرح طواف کا جو مکان ہے وہ مسجد الحرم شریف ہے جہاں پر کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے۔ تو یہ حج کے فرائض ہیں۔ ہاں، اب ان کا حکم سن لیجئے، اگر ان فرائض میں سے ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو شخص کا حج نہیں ہوگا۔ فرائض میں سے اگر ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو اس کا حج نامکمل ہے، صحیح نہیں ہوگا، اس کا حج نہیں ہوگا۔ اب آئیے آپ کے سامنے حج کے واجبات ذکر کرتے ہیں۔ حج کا پہلا واجب ہے میقات کی جگہ سے احرام باندھنا۔ آپ جانتے ہیں کہ میقات وہ جگہ ہوتی ہے جہاں پر عازم حج اپنا احرام باندھتا ہے، وہ سٹارٹنگ باؤنڈری ہوتی ہے جہاں پر حج کرنے والا یا عمرہ کرنے والا اپنا احرام باندھتا ہے۔ تو میقات کی جو حدود ہے اس سے بغیر احرام کے آگے گزرنا عازم حج کے لیے یہ صحیح نہیں ہے، لہذا واجب ہے کہ میقات سے اپنا احرام باندھے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کو صحیح کہتے ہیں، اور صحیح کو یہ صفا سے شروع کرنا یہ واجب ہے۔ اگلا واجب ہے اگر عذر نہ ہو تو پیدل صحیح کی جائے۔ اگر انسان تندرست ہے، صحیح اور سلامت ہے، اس کے اعضاء سلامت ہیں، تو اس کے لیے واجب ہے کہ پیدل صحیح کرے۔ اگلا واجب مزدلفہ میں ٹھہرنا۔ اب جانتے ہیں میدان عرفات اور مینا کے درمیان جو میدان اس کو مزدلفہ کہتے ہیں، تو مزدلفہ میں ٹھہرنا بھی واجب ہے۔ مغرب اور عشاء کی نماز وقت عشاء میں مزدلفہ پہنچ کر پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ جمرۃ العقبہ، اس کی رمی کے پہلے دن اپنا سر منڈوانا یا بال چھوٹے کروانا یہ بھی واجب ہے۔ سر منڈوانا یا بال کتروانا یہ مینا یا حرم کی حدود سے باہر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس کے اندر ہونا چاہیے، یہ بھی واجبات حج میں سے ہے۔ قران یا تمتع یہ کرنے والا ہوتا ہے، اس کے لیے قربانی کرنا یہ واجب ہے، اور اس قربانی کا حدود حرم میں ہونا اور ایام نحر میں ہونا یہ بھی واجبات حج میں سے ہے۔ طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نحر میں ہونا یہ بھی واجب ہے۔ طواف حتیم کے باہر ہونا۔ حتیم آپ جانتے ہیں کہ کعبہ معظمہ کے شمال کی جانب یا کوسی کمان کی شکل میں ایک دیوار بنائی گئی ہے، وہ کعبہ معظمہ کے ساتھ ہے، لہذا
اس دیوار کے باہر طواف کرنا یہ واجب ہے، کیونکہ وہ حتیم جو ہے وہ بھی کعبہ معظمہ کا حصہ ہے۔ داہنی طرف سے طواف شروع کرنا یہ بھی واجبات حج میں سے ہے، اور کعبہ معظمہ اس کے بائیں جانب آ جائے گا۔ عذر نہ ہو تو پیدل طواف کیا جائے، اور ہاں اگر کوئی عذر ہو تو سواری پر بھی طواف کرنا جائز ہے۔ اگلا واجب ہے طواف صدر۔ طواف صدر سے کیا مراد ہے؟ جو لوگ میقات سے باہر سے آتے ہیں تو لوگ جب مکہ سے رخصت ہونے لگتے ہیں تو رخصت ہوتے وقت جب وہ آخری کعبہ معظمہ کا طواف کرتے ہیں تو اس کو طواف صدر کہتے ہیں، تو یہ بھی واجبات حج میں سے ہے۔ وقوف عرفہ کے بعد سر منڈوانے تک بیوی سے قربت نہ کرنا یہ بھی واجبات حج میں سے ہے، اور احرام کے ممنوعات مثلا سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتا، اور منہ اور سر اس کو چھپانے سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی واجبات حج میں سے ہے۔ یہ ہم نے واجبات حج آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ہم نے فرض کا حکم آپ کے سامنے رکھ دیا تھا کہ اگر کسی شخص کا کوئی ایک فرض بھی چھوٹ گیا تو اس کا حج نامکمل ہے، صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کا کوئی واجب باقی رہا، اس سے کوئی واجب ترک ہو گیا، اس نے چھوڑ دیا سہون یا عمدن قصدن، تو اس کے لیے ایک قربانی کرنا واجب ہو جائے گی کہ وہ ایک قربانی ادا کرے گا، اس کا حج باطل نہیں ہوگا۔ اور ہاں بعض واجبات حج میں سے کچھ واجبات ایسے بھی ہیں کہ اگر وہ چھوڑ دیے جائیں یا چھوٹ جائیں تو اس سے قربانی کرنا لازم نہیں آتی۔ اس میں مثلا دیکھیں تو کعبہ معظمہ کا جب طواف کیا جاتا ہے تو طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے تحیۃ الطواف مقام ابراہیم پر، اگر کسی کی وہ چھوٹ گئی تو اس سے بھی قربانی لازم نہیں آتی۔ اب آئیے معزز سامعین و ناظرین، آخری بات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، حج کی سنتیں۔ حج کی سنتیں کون کون سی ہیں؟ طواف قدوم، جو لوگ میقات سے باہر سے آتے ہیں تو مکہ مکرمہ پہنچ کر جو پہلا وہ طواف کرتے ہیں اس کو طواف قدوم کہتے ہیں، تو طواف قدوم یہ سنت ہے۔ طواف کا حجر اسود سے شروع کرنا یہ بھی سنت ہے۔ طواف قدوم یا طواف زیارت میں رمل کرنا، یعنی جو انسان اکڑ اکڑ کر پہلے 3 چکروں میں چلتا ہے اس کو رمل کہتے ہیں، تو یہ بھی سنت ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو 2 سبز رنگ کی لائٹیں لگائی گئی ہیں، نشانیاں ہیں میلین اخضرین، ان کے درمیان دوڑنا یہ بھی سنت ہے۔ امام کا مکہ میں 7 ذی الحج کو خطبہ پڑھنا بھی سنت ہے۔ 8 ذی الحج کو فجر کے بعد مکہ سے مینا کے لیے روانہ ہونا تاکہ مینا میں پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور نماز فجر ادا کی جا سکے، تو یہ بھی سنت ہے۔ ذی الحج کی 9 رات کو مینا میں گزارنا یہ بھی سنت ہے۔ سورج نکلنے کے بعد مینا سے عرفات کو چلے جانا بھی سنت ہے۔ یہ چند حج کی سنتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ ہم نے فرائض کا حکم بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، واجبات کا حکم بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا، اور سنتوں کا حکم یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی سنت چھوٹ گئی تو اس کے لیے نہ تو قربانی کرنا لازم ہے اور نہ ہی اس سنت کا دوبارہ سے دہرانا لازم آتا ہے۔ اس کا حج بھی بالکل صحیح اور سلامت ہوگا، باطل نہیں ہوگا، اور اس پر قربانی کرنا بھی لازم نہیں ہوگی۔ ہاں البتہ اگر کسی کی کوئی سنت چھوٹ گئی تو حج کے ثواب میں کمی آ جائے گی۔ تو یہ آج کی اس نشست میں ہم نے آپ کے سامنے یہ چند حج کا بیان کیا، جس کے اندر ہم نے حج کی اقسام کو بیان کیا ہے، حج واجب ہونے کی شرائط کو بیان کیا ہے، حج کے فرائض، واجبات، سنتیں اور ان کا حکم کیا ہے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک صحیح معنوں میں ہمیں دین اسلام کو سمجھنے اور تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔